اب آگے آتے ہیں یہ بات یہودیت کی. تو یہودی کیا مانتے ہیں یہ سمجھ لیں. یہودی مانتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے نا وہ عام بندہ ہونا ضروری ہے, عام انسان ہونا ضروری ہے. داؤد کی اولاد میں سے ہوگا, اس کا مطلب ہے انسان ہے, اور اس کا گدھے پہ سواری کر کے ایک خاص علاقے میں انٹر ہونا ضروری ہے ان کا, ٹھیک ہے. اور اس کے آتے ہی لوگوں کا ایمان کی طرف دوڑنا ضروری ہے, لوگوں کی جنگ بند ہو جانا ضروری ہے, قومیں آپس میں جنگ کرنا بند کر دیں گی, اس کو دیکھتے ہی لوگ ایمان کی طرف داخل ہوں گے, ٹھیک ہے. 18-19 نشانی ہے, میں ان کا بس خلاصہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ باقی کی نشانیوں کا سورہ کہف کے تھرو اس طرح ہینڈل نہیں کریں گے, کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو کرٹیکل نشانی وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی آئے گا اس کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے کرٹیکل نشانی یہودیوں کی کہ مسیح جب بھی آئے گا وہ دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا, لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اب عیسائیوں کو سائڈ پہ رکھیں, وہ مسائل کو ذہن میں رکھیں جو چل رہے ہوں گے. دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں وہ کیسے ایک ایک گھر کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دے گا. یہودی یہ مانتے ہیں ایک ایک گھر جدھر سے سورج نکلتا ہے, سورج کی پہلی کرن جہاں کرتی ہے اس علاقے سے لے کے جہاں سورج کی آخری کرن گرتی ہے, ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہ ماننے والے لوگ ہو جائیں گے. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نشانی ہمارے مسیح کی بھی. اور سمجھیں اس بات کو, ہمارے مسیح کی اور ان کی مسیح کی ایک نشانی کامن ہے. مسئلہ یہ ہے ان کی مسیح کی یہ پہلی نشانی ہے اور ہمارے مسیح کی یہ آخری نشانی ہے. سمجھیں, ان کے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ہر گھر میں اللہ کا پیغام ہوگا. ہمارے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دمشق میں نازل ہونا عیسیٰ کا, جنگ کرنا, ٹھیک ہے. ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ قومیں اپنے ہتھیار پگھلا کے حل بنائیں گی, زراعت کے لیے حل بنائیں گی. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. دعوت نہیں کرے گا وہ, کیونکہ دعوت کی ضرورت نہیں, اس کے آتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. یہ یہودیوں کے مسیح کی نشانی بتا رہا ہوں. مسلمانوں کی مسیح کی نشانی ہے جنگ کرے گا. اور آخر میں جب یہ جنگ جیت جائیں گے ہمارے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, تو دنیا کے ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے. یہاں پہ آگے کامن ہو گئے, ان کے مسیح آتے ہی پہنچائے گا, ہمارے مسیح اینڈ میں پہنچائیں گے. اب ہمارے پاس وہ نشانی ہے کہ جو ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کے ٹائم پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ چھوٹا شہر ہو, گاؤں ہو یا بڑا ہو, ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہوگا. ان کے مسیح کی نشانی کی ایپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال پہلے ایک ایک گھر میں ایمان کے نام کے اوپر, کیونکہ یہ اللہ کا بیٹا ہونے کی بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پکا مولوی ہے کوئی کسی کی نہ کسی مذہب کا, اللہ کی بات کر رہا نا, یا سمجھ لیں اللہ کی بات نہیں کر رہا, اللہ ہونے کی بات کر رہا ہے. تو تب بھی تو کسی رچرڈ ڈاکنز کو تو نہیں پکڑے گا جا کے نا. رچرڈ ڈاکنز تو کہے گا بھائی میں تو ویسے ہی نہیں مانتا اللہ کو, دیریے تو ویسے ہی نہیں مانتے, سائنس والے تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ دینی کانسیپٹ ہے, وہ ریلیجیس فیکشنز کو پکڑے گا سب سے پہلے آ کے. اور عام سائنس کا چھوٹا جو پجاری ہے وہ تو ویسے ہی سجدہ کرے گا اس کو کہ بھائی یہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتی سائنس. اس کا مطلب ہے سب کہانیاں درست تھیں ان لوگوں کی. سائنس کی تو یہ انتہا ہے ہمارے پاس کہ سائنس کے سارے لوگوں نے سجدہ کرنا دجال کو کہ بھئی ہم تو لاجک لڑاتے رہے, تو کیسے تو کر رہے ہیں, تو بارشیں کیسے کروا رہا ہے, یہ تو سائنس کے تھرو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابیں درست تھیں ان لوگوں کی, ٹھیک ہے. سائنس والے تو گئے, تحریے تو اسی وقت ہی منٹ لگے گا, سب سے چھوٹی فوج ہے ویسے بھی, ان کی کوئی خاص ویلیو وقت ہے نہیں. نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ دجال ایک ایک گھر میں پہنچے گا, بڑے شہر ہوں چھوٹے گاؤں ہوں, کوئی گھر نہیں بچے گا, اس وقت کیا کرو؟ پہاڑوں کا رخ کرو. اس وقت پہاڑوں کا رخ کرو. گھروں کے اندر گھر والے ہاتھ چھڑا کے بھاگیں گے دجال کی طرف. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا. کس طرف؟ دجال کی طرف. تھوڑے گنتی کے کچھ مومنین رہ جائیں گے کہ جو کہیں گے یہ ایمان نہیں اپنا خراب, یہ جو کچھ دے رہا ہے دیتا رہے, جو کچھ لے رہا ہے لیتا رہے, میں نہیں اس کے پاس جا رہا, چاہے جان نکال کے لے لے,
ٹھیک ہے, چاہے مجھے جنت اٹھا کے دے دے, میں اپنا ایمان اس کے اوپر نہیں ڈال, میں نہیں بیعت کر رہا. یہ ہزاروں میں رہ جائیں گے لوگ. ان کے لیے حکم تھا کہ ایسے موقع پہ پہاڑوں کا رخ کرو. دجال یہاں پہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جیسے کہ سوائے پہاڑوں کے ہر جگہ اس کا میسج پہنچ جائے گا. حالانکہ نبی اسلام نے کہا نہیں, ہر جگہ پہنچے گا, چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو. ہر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچے گی جہاں پہ دجال کا. پھر بھی پہاڑوں کو بھی جانے کا حکم ہے. اس لیے اس کنفیوژن میں نہ پھنس جانا کہ دجال آئے گا تو پہاڑوں میں نہیں جا سکے گا. کیوں پہاڑوں میں کیوں نہیں جا سکے گا؟ پہاڑ پہ تو عام بندہ چڑھ جاتا ہے, دجال کے پاس تو ویسے ہی بہت طاقت ہیں. دجال پہاڑوں کا بھی کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں, مگر یہ مفروضے میں نہ آ جانا, یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ دجال کے ٹائم پہ جتنے بھی ذرا میدانی علاقے ہیں وہاں پہ گئے لوگ, اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بچ گئے. نہیں, ایسے نہیں. ہر جگہ پہ دجال کا کانسیپٹ کلیریفیکیشن کے ساتھ پہنچے گا اور لوگ کھلے عام بیعت کریں گے اس کی. یہ یہودیوں نے بھی کہا ہے کہ کھلے عام بیعت ہوگی بغیر کسی فورس کے. کوئی دعوت بھی ایک انفلوئنس آف پاور ہوتی ہے, میں دعوت دوں گا, آپ سمجھیں گے, مانیں گے, میں لاجیکلی کنونس کروں گا اور آپ آ جائیں گے. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہودیوں کو سمجھیں, یہاں پہ یہودیوں کی کتاب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو نشانی ہے وہ بغیر دعوت کے پورے کے پورے انتظام کیے. ہمارے پاس بھی ہے وہ نشانی بغیر دعوت کی ہے, وہ مگر آخری ہے. ہمارے پاس بھی ایک نشانی ہے بغیر دعوت کے شروع کی, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نہیں. ٹھیک ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کیسے ایک بندہ چیک کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو میں کہاں سے ڈھونڈوں گا. جھوٹے تمام تر معاملات کے اندر, اس دجل کے اندر, دجل دھوکے, اس دھوکے کے اندر میں اصلی عیسیٰ کا کیسے ویٹ کروں. ہمیں جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے آنا, آ گئے, عیسائیوں نے بھی مان لیا, سب کچھ کر کے دکھا دیا. تو یہ معاملہ اتنا ڈیپ لیول پہ, اتنی ڈیپ لیول پہ یہ مسکنسیپشن اور کیا اسے کہتے ہیں, وہی فتن ہے. فتن ہی کہیں گے, اس کے علاوہ تو اس سے بہترین لفظ تو کوئی ہے نہیں. اتنا بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا کہ عام بندہ اپنے گھر والوں سے ڈیٹیچ, ختم. آپ کوئی ایک گھر نہیں بچے گا کہ جس میں ہر فیملی, زیادہ تر فیملی دجال میں بیعت نہیں کر رہی. بڑے بڑے خاندان تو ویسے ہی کر لے ہوں گے, مگر جس گھر میں سے ایک مومن نکلے گا تو اس کے اپنے گھر والے بھی دجالی ہو چکے ہوں گے. اگر کوئی مومن بچے گا تو اس سے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں میرے ماں بھی گئی, میرے باپ بھی گیا, میری بہن بھی, بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے. اتنی قلت میں مومنین بچیں گے. کیوں؟ اتنا وائڈ اسپیکٹرم کے اوپر اس کی اپیل ہونی ہے. جو لوگ بہت زیادہ سائنس لاتے ہیں وہ بھی کنوینس ہو جائیں گے, جو بالکل سمینا و آتانا والے ہیں وہ بھی کنوینس ہو جائیں گے. تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے پھر اللہ کا ہاتھ ہی رہ جائے گا بس, کہ جس کو اللہ نے بچانا ہے بس وہی بچے گا. کیونکہ ہم جس بھی طریقے سے جا رہے ہوں گے وہ اس طریقے سے آپ کو پوری طرح اڈاپٹ کر چکا ہوگا. یہودی بھی, عیسائی بھی, مسلمان بھی, دہریے بھی, قبائلی بھی, اور بیچارے جو عام سے نہتے سے مسلمان ہیں جو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. جو ہو رہا ہے, جو لوگ کریں گے ہم وہی کریں گے, تو وہ تو گئے اسی وقت. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دینی فریضہ سمجھ کے کر رہا ہے, یہ خاص دین ہے جس کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ یہ دین کا ہی نام لے رہا ہے. یہ اس دین اس بھائی صاحب کا اپنا ہے. اس کا لوگ بیسیکلی اپنی جنت پکی کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے. لوگ دنیا کی لالچ میں نہیں اس کے پاس جائیں گے. دنیا تو ظاہر ہے ہم ہیں ہی حارث لوگ, دنیا تو مل ہی رہی ہے, مگر لوگ واقعی میں جنت کے لیے ہی اس کے پاس. اس کا مطلب ہے لوگ ریلیجیسلی فالو کریں گے اس کو. سیکولر مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس کی انویٹیشن ہے دجال, ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے. لوگ کہیں گے دنیا میں بھی حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, اس لیے ہم آئے تھے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو.